آپ سب کے ساتھ ہو. میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا کا کلام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. آئے میرے ساتھ کھولیں یعقوب رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 12 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے، جس میں لکھا ہے: اے میرے بھائیوں، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دارے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چھپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائے جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے. اسی سے ہم خداوند و باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں. ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے. اے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہونا چاہیے. کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. میرے عزیزوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے جو ہم نے پڑھا، اور آج جو میں خدا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں وہ تفسیری واعظ ہے، تفسیری پیغام ہے. اور آج ہم زبان کے بارے میں سیکھیں گے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری زبان 4 انچ اور 10 سینٹی میٹر لمبی ہے. یہ ہمارے بدن کا وہ عضو ہے جس کو یعقوب ایک شخص کی روحانی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے دیکھتا ہے، کیونکہ ہماری تشخیص کی ابتدا بات چیت کے گناہوں سے ہوتی ہے. یعقوب ایک جدید دانشور سے اتفاق کرے گا جس نے کہا کہ اپنی زبان کی خبر گیری کریں. وہ ہر وقت گیلی جگہ میں ہے جہاں سے آسانی سے پھسل سکتی ہے. زبان کا سائز اگرچہ 4 انچ ہے تو بھی یہ 6 فٹ کے آدمی کو دوزخ اور فردوس میں لے جاتی ہے. جس ہم یعقوب 3 باب کی پہلی 12 آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے 2 طرح کے استعمال ہوتے ہیں. پہلا اس کا درست استعمال، دوسرا اس کا غلط استعمال. یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم اپنی زبان کو درست یا بھی غلط طریقے سے استعمال کر کے اپنے آپ کی پہچان کا تجربہ دوسرے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آج میرے عزیزوں، ہم کلام مقدس میں سے یعقوب کے خط اس کے 3 باب کی پہلی آیت پر غور کرتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ اے میرے بھائیوں، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. یعقوب موضوع کا تعلق خدا کے کلام کے استاد بننے کے بارے میں ایک تنبیہ سے کرتا ہے. اگرچہ اس آیت میں زبان کا ذکر تو نہیں کیا گیا، تاہم خیال یہ ہے کہ جو اپنی زبان کو خدا کا کلام سنانے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ خدا اور انسان کے سامنے زیادہ ذمہ دار بن جاتا ہے. اگر کسی شخص کو خدا نے استاد کی خدمت یعنی کلام کو سنانے کی خدمت بخشی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نعمت اور خدمت کو نظر انداز کیے بغیر اسے نبھائے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ چاہیے کہ خود بھی کلام کی باتوں پر عمل کرے، نہیں تو وہ کلام کے استاد زیادہ سزا پائیں گے. دوسری آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے.
وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ میرے ساتھ یعقوب اس آیت میں تعلیم دینے کی خاص خدمت سے ہٹ کر عام گفتگو کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے۔ ہم سب خطا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنی زبان کا کنٹرول کرے تاکہ وہ زبان کے مختلف گناہوں کا مرتکب نہ ہو تو ایسا شخص واقعی ایمان میں پختہ اور مضبوط معلوم ہوگا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی گفتگو کو قابو میں رکھے تو یقیناً ہم زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں مشکل کا سامنا نہیں کریں گے۔ اس لیے جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑے کے منہ پہ لگام لگاتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ اس آیت میں زبان کو لگام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لگام گھوڑے کا ایک ساز ہے جو اس کے سر کے دونوں طرف سے گزرتا ہے اور جس کے ساتھ کچلی یا دھاتی دہانہ جڑا ہوتا ہے، اسے گھوڑے کے منہ میں رکھنے کے لیے استعمال میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے تاہم اس سے گھوڑے کے رویے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زبان زندگی کی رہنمائی کرتی ہے، خواہ نیکی کے لیے خواہ بدی کے لیے۔ دیکھو جہاز بھی اکثر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ چوتھی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زبان کی دوسری تصویر پتوار کی بھی ہے۔ پتوار جہاز کے مقابلے میں نہایت چھوٹی ہوتی ہے، اس کا وزن جہاز کے وزن سینکڑوں گنا کم ہوتا ہے۔ مثلاً طویل نسبت جہاز کا وزن 83,673 ٹن تھا جبکہ پتوار کا وزن صرف 140 ٹن تھا۔ یوں وہ کل وزن سے 600 گنا کم تھی۔ اس کے باوجود بھی جب پتوار کو گھمایا جاتا ہے تو وہ جہاز کی سمت کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ زبان بدن کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے اور مقابلاً پوشیدہ بھی ہے، تاہم یہ زبان بڑے اچھے اور نہایت برے کام کر سکتی ہے۔ پانچویں ہے، اس سے زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان کو یعقوب اس آیت میں تیسری شبیہ آگ کی صورت میں دیتا ہے کہ یہ آگ بے پرواہی سے ایک پھینکی گئی جلتی ہوئی ماچس کی تیلی ہے جو جھاڑی کو آگ لگا سکتی ہے اور پیچھے صرف آنسو اور تباہی اور بربادی چھوڑ دیتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور سارے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ یعقوب زبان کو ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم کہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر لفظ عالم وسعت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا وہاں پر تماشے دیکھیں گے ایک عالم جمع تھا، اس کا مطلب بے انتہا لوگ ہیں۔ آیت کا اگلے حصہ بتاتا ہے کہ زبان جسم کو داغ لگاتی ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنی تمام شخصیت کو چغلی، گالی، جھوٹ، کفر گوئی اور قسمیں کھانے سے بگاڑ سکتا ہے۔ یہ شرارتی زبان جہنم کی آگ سے مسلسل جلتی رہتی ہے اور تمام بری باتوں کا منبع وہاں ہی ہے۔ یہ اپنے کردار میں جہنمی ہے کیونکہ ہر قسم کے چھپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑوں اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں۔ چوتھی تصویر زبان کو جنگلی اور ناقابل تربیت جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تمام قسم کے حیوانوں، پرندوں، سانپوں اور آبی جانوروں کو تربیت دی جا سکتی ہے پر زبان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، ظاہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ گناہ میں گرنے کے بعد ہم گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے باختیار کھو بیٹھتے ہیں۔ انسانی فطرت میں اتنی قوت یا قابل نہیں کہ بدن کے اس چھوٹے سے عضو پر قابو پا سکے۔ صرف اور صرف خدا ہی سے کنٹرول کر سکتا ہے، اس کا کلام سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس لیے زبان کو یعقوب ایک بلا کہتا ہے جو کبھی رکتی نہیں ہے اور ظاہر قدر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے اور برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، کرتے ہوئے عیب جوئی اکثر اوقات کرتے رہتے ہیں۔
یہ کام یقیناً میرا اور آپ کا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر لوگوں میں بیٹھے ہوئے میں نے بہت مشاہدہ کیا ہے میرے عزیزوں کہ ہم عیب جوئی کو رفاقت کا نام دیتے ہیں، جو دراصل فرضی رفاقت ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ چیز حسد، نفرت، غصہ، لڑائی کا سبب بن جاتی ہے۔ آئیں آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں میں کمزوریاں تلاش کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا روزہ رکھنے کی جستجو میں لگے رہیں۔ یہ کام مشکل تو ہو سکتا ہے لیکن میرے عزیزوں ناممکن نہیں ہے۔ متی 18 باب کی 15 آیت اور لوکا 17 آیت کی 3 آیت میں معافی اور دعا کے متعلق واضح بیان کرتی ہے، ایسی دعا جو شفاعتی دعا کراتی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات پر غور کرنے کی ہے کہ اگر ہم کوئی سخت یا بے فائدہ بات کہنے لگے تو بیچ پہ ہی رک جائیں، کیونکہ یہ ترقی کا باعث نہیں ہوگی۔ بعض باتوں کو مکمل کیے بغیر ہی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت دفعہ ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ہم جو کہیں نہیں کرتے، ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ساس بہو کا اپنی فیملی میں ہوتا ہے، فیملی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں۔ لیکن جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہمیں بھی اپنے دل میں کلام کی باتوں کو رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے برکت، سلامتی اور نجات کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ جب گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے دور نہیں ہونا، کیونکہ ہم سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق امن اور سلامتی سے رہ سکیں۔ وہ خدا جو ہمارا سلامتی کا شہزادہ ہے، ہم اس دنیا میں اسی لیے آیا کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ میرے عزیزو، تبدیلی لانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مارنا، کوٹنا اور قربانی دینے کے مراحل سے گزرنا لازم ہے۔ اس کے بغیر زبان کے ہونے والے گناہ کا حل نکالنا میرے عزیزو ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ نام یہ تصویر لکھا ہے، اسی سے ہم خداوند اور باپ کی ہم کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت میں پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نویں تصویرات میں میرے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کا درست اور غلط استعمال بڑی آسانی سے کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی زبان سے میں اور آپ لوگوں کو جو خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں ان کو گاڈ بلیس کہتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم لوگوں کی عیب جوئی، مخالفت، فساد برپا کرنے والی بہودہ باتیں کرتے ہیں۔ ایسا کرنا نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ زبور 144 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ ہمیں ضرورت ہے کہ داؤد کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح خالی چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ ان دونوں آیات میں یعقوب کچھ سوالات کرتا میرے سے دکھائی دیتا ہے کہ میٹھا اور خالی پانی کا چشمہ ایک ہی جگہ سے نہیں نکل سکتا، تو پھر ہم انسان ایماندار لوگ زبان کو نیک اور بد کام کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بس زبان کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 12ویں آیت میں بتایا گیا کہ انجیر کے درخت میں زیتون نہیں لگتے اور نہ ہی انگور میں انجیر پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ایک درخت صرف ایک ہی قسم کا پھل پیدا کرتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ زبان 2 قسم کے یعنی اچھے اور برے پھل پیدا کرے؟ فطرت کی یہ مثال ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہماری گفتگو متواتر، پاک، صاف اور اچھی ہونی چاہیے۔ آئے ہم خود اپنے آپ پر غور کریں، کیا میں دوسروں کو ایسی باتیں سکھاتا ہوں جن پر میں خود عمل نہیں کرتا؟ کیا میں دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان پر نکتہ چینی کرتا ہوں؟ کیا میری گفتگو ہمیشہ صاف ستھری اور مہربان ہوتی اور ترقی کا باعث بنتی ہے؟ اگر نہیں تو میرے بہن اور بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے
آج سوچنے کا وقت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ مسیح یسوع کا خون اپنے اوپر لیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا سے مدد کی درخواست کریں. بے شک وہ ہماری کمزوری کی حالت میں اپنی مدد فراہم کرے گا. میرے عزیزو، زبان کو قابو کرنا آپ کا کام ہے. اور کیسے قابو ہو سکتی ہے؟ آپ خدا ان کے کلام کو پڑھیں، خدا ان کے قریب رہیں، خدا کو وقت دیں. خاندانی دعا کو اپنے بچوں کے ساتھ کریں تو خدا آپ کو برکت دے گا. آپ اس زبان سے صرف اچھی باتیں کریں گے، اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے چاہے حالات جیسے بھی ہوں. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.